بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور تم لوگ اپنے میں سے بے نکاح مرد اور عورتوں کا نکاح کرا دیا کرو، اور تمہارے غلام اور بادیوں میں سے جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں، اگر وہ لوگ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور جو لوگ نکاح کی قدرت کی نکاح کی طاقت نہیں رکھتے یا نکاح کے وسائل نہیں پاتے، انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزاریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے. اور جو لوگ عقد کتابت چاہتے ہیں تمہارے غلاموں میں سے یا تمہاری بادیوں میں سے، تو تم ان کے ساتھ عقد کتابت کر لیا کرو اگر تم لوگ ان میں کوئی بہتر بات جانو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ان کو دیا کرو. اور تم لوگ اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کریں، پاک دامن بننا چاہیں، تاکہ تم لوگ دنیاوی ساز و سامان حاصل کرو. اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا، زبردستی کرے گا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کرنے کے بعد بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اور یقیناً ہم نے آپ کو واضح آیتیں عطا کیں، آپ پر واضح آیتیں نازل کیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے ان کے احوال بیان کیے، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت نازل کی. سورہ نور میں جو گزشتہ آیات آئی تھیں کچھ باتیں رہ گئی تھیں. ایک بات یہ تھی، پردے کے بارے میں باتیں آئی تھیں کہ عورت پر جن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے ان کی تفصیل اور ان کی ڈیٹیل آ چکی ہے. کچھ باتیں رہ گئی تھیں. ایک بات یہ تھی کہ عورت کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے گھر میں بھی جن کپڑوں کو پہن کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. عام طور سے آج کل گھروں میں دیکھا جاتا ہے خواتین بہت باریک لباس پہنتی ہیں، اور اگر ان کے صحیح کپڑے بھی ہوتے ہیں تو خاص طور پر آستین وہ بہت باریک ہوتی ہے. ایک چیز آستین میں یہ ہوتی ہے کہ بہت باریک جالی دار آستین ہوتی ہے. یہ ایک چیز عام طور سے محسوس کی گئی ہے خواتین میں کہ وہ کپڑے بنائیں گی تو تقریباً یہاں تک ان کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں. تو اب بتائیے اگر اتنی ہاتھ کھلا ہوا ہو تو نماز پڑھے گی اور نماز کے درمیان اتنا ہاتھ کھل جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل بھی نماز نہیں ہوگی. تو اپنی خواتین کو اس طریقے کے کپڑے پہنانے چاہیے کہ ان کپڑوں کو
الگ سے ڈھانکنے کے لیے کوئی اور کپڑا نہیں لینا پڑے۔ مثلاً عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں تو خواتین کہتی ہیں نماز والا دوپٹہ کہاں ہے وہ لا کے دو، نماز والی چادر کہاں ہے وہ لا کے دو۔ بھائی نماز والی چادر اور غیر نماز والی چادر کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو ہر وقت اس طریقے کے لباس میں ہونا چاہیے کہ آپ اسی لباس میں نماز پڑھ لیں اور آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ ذمہ داری مردوں کی ہے کہ وہ اپنی گھر کی خواتین پر لازم کریں کہ وہ ایسے کپڑے پہنیں جن کپڑوں کو پہن کر کے نماز بآسانی پڑھ سکیں۔ ایک اور چیز خواتین میں محسوس کی جاتی ہے کہ اگر آج کل بہت باریک کپڑے چلتے ہیں تو ان کپڑوں کو کور کرنے کے لیے استر کا کپڑا لایا جاتا ہے، یہ جسے لائننگ کہہ لیتے ہیں۔ خواتین منگواتی ہیں اپنے گھر کو مردوں سے 2.5 میٹر یا 2 میٹر، لیکن وہ 2 میٹر یا 2.5 میٹر ان کپڑوں کے لیے ہوتی ہے جو کاندھے سے لے کر نیچے تک کا ایریا ہوتا ہے۔ خواتین بھی ہاتھ کو کور کرنا ضروری نہیں سمجھتی ہیں، بلکہ ایک فیشن ہو چکا ہے خواتین کا ہاتھوں کو کھلے رکھنا، تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایک اور چیز خواتین میں عام طور سے چل پڑی ہے ٹخنے کھلے رکھنا۔ ٹخنے کھلے رکھنے کا فیشن چل پڑا ہے، تو اگر پنڈلی کا ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے یا پاجامی پہنی ہوئی ہے کچھ اور پہنا ہوا ہے، وہ ٹخنوں سے اوپر اتنا ایریا ہو جاتا ہے کہ پنڈلی کا 1/4 حصہ بن جائے اور ایسی حالت میں عورت نماز پڑھ لے تو تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ٹخنے ڈھکنے چاہیے۔ ٹخنوں کو تو عورتوں کے لیے ویسے بھی کھلا رکھنا حرام ہے۔ عورت کا اپنی ٹخنوں کو کھلے رکھنا کسی بھی حالت میں بالکل حرام ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے گھر کے لباس وغیرہ کے تعلق سے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو گزشتہ آیات میں سمجھ میں آ رہا تھا۔ ایک اور چیز تھی کہ بہت سی خواتین جو با پردہ رہنا چاہتی ہیں اور صحیح پردہ لینا چاہتی ہیں، تو گھر کی خواتین بھی کبھی کبھی گھر کے مرد بھی آڑے آ جاتے ہیں کہ بھائی ابھی تو نوجوان ہو، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا، ملانی کی بننے کی کیا ضرورت ہے، ابھی سے تم نے بوڑھی والا لباس پہن لیا، بوڑھی والا پردہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہمیں تو ہونا یہ چاہیے اگر کوئی گھر کی لڑکی، گھر کی عورت صحیح پردہ کر رہی ہے تو ہم اس کی سپورٹ کریں، اس کا تعاون کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور گھر کی مستورات کو بھی چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ لیکن ہوتا الٹا ہے، گھر میں کھلے بال رہنا اور گھر میں سر پر دوپٹہ نہ لینا ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ اس لیے گھر کے جو محرم ہیں، مثلاً باپ ہے، بیٹا ہے، پچھلے ہفتے بات آئی تھی، تو جو گھر کے محرم لوگ ہیں، خاندانی جو گھر ہوتے ہیں، اچھے گھرانے جو کہلاتے ہیں، ان گھروں کی عورتیں بھی اپنے محرم کے سامنے سر پر دوپٹہ لے کر رہتی ہیں۔ ان کے گھر کی عورتیں اپنے والد کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے ایسے لباس میں رہتی ہیں کہ وہ لباس اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ تم اچھے گھر کی عورت ہو، اچھے گھر کی آپ لڑکی ہو۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنے گھر کی عورتوں پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آج کی جو آیات میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، پہلی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے اب تک سورہ نور میں جانا کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور زنا اگر کوئی غیر شادی شدہ کر لیتا ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ مرد منہ کالا کر لیتا ہے تو رجم کیا جائے گا، پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بات کہی گئی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آیا کہ ان پر تہمت لگائی گئی، کچھ صحابہ شریک ہو گئے اس میں۔ پھر آگے یہ بات آئی کہ گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا۔ اس کے آگے بات آ گئی مردوں کے لیے اپنی نگاہیں نیچے رکھنی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ عورتوں کے متعلق یہ بات آئی نگاہیں نیچے رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور پردے کی ڈیٹیل آ گئی کن مردوں سے پردہ کرنا ہے اور کون مرد ہیں جن سے عورتوں کا پردہ نہیں ہے۔ اب آگے یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ پاک چاہ رہا ہے حرام راستے ختم ہو، حلال راستے لوگوں کو ملنے چاہیے۔ وہ حلال راستہ کیا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم میں جو لوگ بغیر نکاح کے ہیں، چاہے کوئی شادی شدہ تھا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، یا شادی شدہ عورت تھی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا کوئی شادی شدہ تھا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، یا کوئی ایسا بندہ یا ایسی بندی جس کی شادی ہی نہیں ہوئی،
اللہ پاک فرما رہے ہیں جو تم میں بے نکاح والے لوگ موجود ہیں، غیر شادی شدہ لوگ موجود ہیں، انکحو ان کا نکاح کرا دیا کرو، ان کا نکاح تمہیں کرانا چاہیے، منکم جو تم میں سے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کے سرپرست ہیں، گھر کے بڑے ہیں، بڑوں کے مشوروں پر عمل کیا جائے، اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی، اپنے چھوٹوں کی صحیح عمر میں شادی کر دیں۔ جب حلال رشتہ ملے گا، حلال راستے پر چلیں گے تو برائی کا جو راستہ ہے، حرام راستہ، وہ ختم ہو جائے گا۔ آج کل یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ زنا آسان لگنے لگا ہے، نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے ہم لوگوں نے کہ زنا آسان لگنے لگا ہے، حالانکہ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ نکاح اتنا آسان بنائیں کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے ہم سب کو اس میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں والصالحین من عبادکم و امائکم، غلام باندیوں کا پہلے سلسلہ تھا کہ جو غلام اور باندی نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں، نکاح کی طاقت رکھتے ہیں، ان کا بھی نکاح کرا دینا چاہیے۔ یہ خاص حکم تو غلاموں اور باندیوں کے لیے تھا، لیکن چونکہ آج کل غلام باندیوں کا سسٹم نہیں ہے تو میں ان پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ انکحوا الایامہ جو اس سے پہلا ٹکڑا ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے ماں باپ کو ایسے بچوں کی شادی کرانی چاہیے جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ شادی کرنے کے بعد بیوی کے حقوق ادا کریں گے، بیوی پر ظلم نہیں کریں گے، بیوی پر غلط طریقے سے تشدد نہیں برتیں گے، بلکہ بیوی کے ساتھ جو طریقہ ہے شریعت کا رکھنے کا، اس طریقے کے ساتھ وہ بیوی کو رکھیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے یہ لڑکا بگڑ رہا ہے، یہ لڑکا نکما ہو رہا ہے، یہ لڑکا کچھ کرتا نہیں ہے، چلو شادی کر دو، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بندہ اب تک ٹھیک نہیں ہو سکا ہے، جو بندہ اب تک کمانے کی کوشش نہیں کری ہے جس بندے نے، کیا وہ شادی کے بعد کرے گا؟ وہ تو پہلے یہ سوچتا تھا کہ یار ایک مسئلہ ہے شادی کرنے کا، شادی نہیں ہو رہی ہے، اب ماں باپ نے شادی کرا دی تو نو ٹینشن ہو جائے گا، تو دوسرے گھر کی جو لڑکی آتی ہے وہ پھر ماں باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، حالانکہ ذمہ داری تو شوہر کی ہونی چاہیے۔ تو جو سسٹم ہے ہمارا یہ کہنا کہ ہمارا بیٹا بگڑ رہا ہے یا بیٹی بگڑ رہی ہے اس کے شادی کرا دو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے والصالحین من عبادکم و امائکم، جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی نکاح کے حقوق پورے ادا کر سکتے ہیں، ان کا نکاح کرا دینا چاہیے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ آیت کا ٹکڑا بڑا شاندار ہے اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اور اس آیت کے ٹکڑے پر پورے 100% ایمان لانا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم غریب ہو، اگر تم فقیر ہو تو اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ ان یکونوا فقراء، وہ لوگ غریب اور فقیر ہیں۔ ہمارے سماج میں کیا کہا جاتا ہے کہ ابھی کاروبار کچھ نہیں ہے، لڑکے کا کاروبار نہیں ہے، ابھی پیروں پر نہیں کھڑا ہوا، ابھی تو لڑکی پڑھ رہی ہے، اور شادی ہو جائے گی تو خرچے بڑھ جائیں گے، شادی ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا، بچے ہو جائیں گے تو خرچہ اور بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں روزی دینے کی ذمہ داری تو میری ہے، تم ٹینشن کس بات کے لے رہے ہو؟ ان یکونوا فقراء، غریب ہیں میں مدد کر دوں گا، میں اس کو مالدار کر دوں گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اس طریقے کی شادی کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں کے پاس جی کچھ نہیں ہے، گھر بار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان صحابی کی شادی کرا دی اور یہ کہا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جو تمہیں صورتیں یاد ہیں وہ تمہارا مہر بن جائے گا۔ تو وہ جس لڑکی سے رشتہ، وہ لڑکی بھی اس بات پر راضی ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے اس کی بھی شادی کرا دی۔ یعنی شادی کرنا انسان کے لیے برکتوں کو کھول دیتا ہے، برکتیں بہت زیادہ انسان اللہ تعالیٰ اس کو نکاح کی بدولت عطا کر دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی ابھی تو میری اتنی تنخواہ ہے، شادی ہو جائے گی تو تنخواہ بڑھ جائیں گے، وہ خرچے بڑھ جائیں گے، پھر بچے ہو جائیں گے تو اور خرچے بڑھ جائیں گے، اور بچے ہو جائیں گے تو اور خرچے بڑھ جائیں گے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں آپ کو یہ کیلکولیٹ نہیں کرنا، اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے گا مالدار کرے گا۔ بہت سے لوگ ہیں شادی ہونے کے بعد مال میں برکت آنی شروع ہو جاتی ہے، اولاد ہونے کے بعد برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر اللہ نہیں چاہے تو آپ کاروبار کا انتظار کرتے رہو، آپ کو کاروبار نہیں ملے گا،
آپ شادی کے بعد بھی غریب رہو گے، شادی سے پہلے بھی غریب رکھ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے مالدار بنا دے۔ تو شادی کو اس کی وجہ سمجھنا کہ ہم شادی تب کریں گے جب ہمارے پاس اتنے وسائل ہوں، اتنے ذریعے ہوں، یہ سسٹم شریعت کی روح سے اور قرآن کریم کی روح سے بالکل غلط ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے مالدار بنا دے گا، اور آگے ہے واللہ واسع علیم، اللہ بڑی کشادگی والا ہے۔ کشادگی تو لوگوں میں وہ دیتا ہے، مالداری وہ دیتا ہے، فراخی وہ دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن لوگوں کو رشتے نہیں مل رہے، نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، یا تو اس وجہ سے کہ بیوی کے خرچے نہیں اٹھا سکتے، بیوی کو جس گھر میں رکھنا ہے اس گھر کا نظم نہیں ہے، یا یہ معاملہ ہے کہ وہ رشتے کی تلاش میں تو ہیں لیکن ان کو رشتے نہیں مل رہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ تلاش میں رہیں، اس تلاش کے دوران آپ کو غلط راستے پر نہیں جانا، آپ کو زنا میں ملوث نہیں ہونا، آپ کو حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری نہیں کرنی، بلکہ آپ کو پاک دامن رہنا ہے۔ آگے حتیٰ یغنیہم اللہ من فضل، اس وقت تک آپ انتظار کریں گے یہاں تک کہ اللہ تم کو بے نیاز کر دے گا، یعنی رشتہ نہیں مل رہا تو رشتہ دے دے گا، کاروبار نہیں چل رہا تو کاروبار چلا دے گا، یعنی کسی طریقے سے آپ کو نظم کر دے گا، لیکن آپ کو تلاش جاری رکھنی ہے، تلاش بند نہیں رکھنی۔ اور بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی شادی نہیں ہو پا رہی، رشتہ نہیں مل رہا ہے، چلو ہم حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کر لیں، حرام طریقے سے اپنی جنسی خواہش مٹا لیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں نہیں، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن کو نکاح کے وسائل نہیں مل پا رہے ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، انہیں بھی پاک دامن بن کر زندگی گزارنی ہے۔ آگے ہے وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، یہ ایک خاص حکم ہے غلام اور باندیوں کے معاملے سے۔ پہلے غلام اور باندی رہتے تھے، تو اللہ پاک کسی کو غلام بنانا نہیں چاہتا، بن گیا تو غلام رکھنا نہیں چاہتا، باندی بن گئی تو باندی رکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ پاک کہتے ہیں ذرا سا بھی اگر تم اپنے غلام سے مذاق میں کہتے تو آزاد، تو آزاد ہو جائے گا۔ جیسے آدمی اپنی بیوی سے مذاق میں کہہ دے تجھے طلاق، تو مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور سیریس کی طلاق تو طلاق ہی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے غلام کا معاملہ اور باندی کا معاملہ ہے، کوئی اپنے غلام سے کہے تو آزاد، تو آزاد ہو جائے گا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تمہارے پاس جو غلام اور باندیاں ہیں وہ تم سے ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں گے، تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے، تو تم سختی مت کرو بلکہ نرمی کا معاملہ کرو اور ایگریمنٹ کر لو کہ تم اتنے مہینے میں مجھے اتنے پیسے لا کر دے دو، تم آزاد ہو جاؤ گے، تم اتنے مہینے میں اتنے پیسے دے دو گے، تم میرے پاس نہیں رہو گے بلکہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو آگے کہتے ہیں فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تمہیں ایگریمنٹ کب کرنا ہے؟ اس وقت کرنا ہے جب تم یہ سمجھو یہ غلام اگر آزاد ہو جائیں گے تو لوگوں کا بھلا چاہیں گے۔ غلام کون ہوتے تھے؟ اولاً تو بہت سے لوگ غلام ہی نہیں سمجھتے، غلام کس سے کہتے ہیں؟ غلام یہ ہوتا تھا جب مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ جنگ ہوا کرتی تھی، اس جنگ میں غیر مسلم جو قید ہو کر آ جاتے تھے وہ غلام بنتے تھے، آدمی غلام اور عورتیں باندی، یہ بنتی تھی۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس غلام اور باندیاں ہیں اور ان کو آزاد کرنے میں تم بھلائی اور بہتری سمجھ رہے ہو، کیونکہ یہ کافر ہیں، آزاد ہونے کے بعد یہ نہیں کہ اپنے کافر بھائیوں کی مدد کریں گے یا مسلمانوں کا نقصان چاہیں گے، پھر تو آپ کو ایگریمنٹ نہیں کرنا، بلکہ بہتر سمجھ رہے ہو ان کا آزاد ہونا، تو فَكَاتِبُوهُمْ، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لو۔ آگے ہیں وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، یہ بہت خاص حکم ہے۔ اس زمانے میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا تذکرہ پہلا آ چکا ہے، یہ لوگ یہ کرتے تھے ان کے پاس جو باندیاں ہوتی تھیں ان کو زنا کرنے پر مجبور کرتے تھے، اور جو پیسے ملتے تھے وہ اپنے استعمال میں لے کر آتے تھے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اپنی باندیوں کو پیسے حاصل کرنے کے لیے زنا پر مجبور نہ کرو، زنا اپنی باندیوں سے مت کرواؤ۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کریں، پاک دامن بننا چاہیں، کیا مطلب ہے؟ ایک عورت غلط کام کرنا نہیں چاہ رہی ہے، تم زور زبردستی پر غلط کام کرواؤ تو کتنی خطرناک بات ہے۔ وہ عورت اگر نہیں چاہ رہی ہے تو آپ غلط بات ہے آپ کا یہ کرنا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں
اگر وہ پاک دامن بننا چاہیں تب بھی غلط کام نہیں کروانا، اور اگر پاک دامن نہ رہنا چاہیں تب بھی غلط کام کسی سے کروانے کی گنجائش نہیں۔ یہیں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے کسی بھی طریقے کا غلط کام نہیں کروانا چاہیے۔ حالانکہ یہ مسئلہ اس آیت میں نہیں ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو اپنی اولاد سے غلط کام بھی نہیں کروانے چاہیے، حتیٰ کہ بیڑی سٹا بھی منگوانے لوگ اپنی اولاد کو بھیجیں، یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ بیڑی منگواؤ گے، تمباکو منگواؤ گے، کل جا کر وہ چرس اپنے لیے لے کر آئے گا، کل جا کر کے وہ افیم اپنے لیے لے کر آئے گا۔ اس لیے اپنی اولاد سے بھی غلط کام کبھی نہیں کروانے چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے فلم دیکھنی ہے، اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں فلم ڈلوا کے لیے، خود جو فلمیں ڈاؤن لوڈ کرنے والے ہیں ان کے متعلق ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جی لوگ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتے ہیں ہمارے پاس، اور فلموں کے نام لکھ کر بھیجتے ہیں، یہ فلم میں ڈال دو، یہ فلم میں ڈال دو۔ کیا حالات ہو گئے ہیں آج، جب بچوں سے یہ کام کروائے جائیں گے کل جا کر کے ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے اپنے ماتحتوں سے جو ہمارے چھوٹے ہیں، ہمارے نیچے کام کرتے ہیں، ان سے کسی بھی طریقے غلط کام نہیں کروانا چاہیے۔ اللہ پاک فرمانے اپنی باندیوں سے غلط کام مت کرو، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو بندہ ان بادیوں کو مجبور کرے گا، مجبور کرنے کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرے گا بلکہ تمہاری پکڑ کرے گا، تم نے زبردستی ان سے کام کروایا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے سامنے صاف صاف واضح آیتیں نازل کی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں، گزشتہ امتیں جو اب تمہارے سامنے نہیں ہیں، ان کے حالات بھی ہم نے تمہیں بتائے ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقوی والوں کے لیے، دین کے راستے پر، صحیح راستوں پر چلنے والوں کے لیے موعظہ، نصیحت کی چیز نازل کی ہے۔ اور نصیحت کیا، یہ قرآن کریم ہے، اس میں جگہ جگہ پوری امت کے لیے، ہم تمام کے لیے نصیحت کے سامان موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کریم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو آیات میں احکامات ہمیں دیے گئے ہیں اللہ تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک 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 ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔